تذکرہ چل رہا تھا کہ صراط مستقیم کیسے حاصل ہوگا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کی رفاقت، 4 لوگوں کے ساتھ رہنے کو بیان کیا، نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب تو ظاہر بات ہے کہ نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب صرف 3 ہی لوگ رہ گئے، صدیقین، شہداء، صالحین۔ بعض دوستوں نے جمعہ کے بعد پوچھا کہ شہداء کے ساتھ کیسے رہیں گے، شہداء تو شہید ہو کر کے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ریاض الصالحین کی ایک شرح لکھے ہیں علامہ محمد ابن صالح عثیمینی، ریاض کے اردو خانے سے شائع ہے، اس کے اندر شہید اللہ کے کیا ہے، شہداء سے مراد علماء بھی ہیں، اور اس کے اوپر دلائل بیان کیے کہ شہید کے اصل معنی گواہی دینا اور حاضر ہونے کے۔ شہید کو شہید اسی لیے کہتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ لوگ حاضر رہتے ہیں، موجود رہتے ہیں، اور شہید کے معنی گواہی دینے کے بھی آتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ گواہی دیتے ہیں اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ملایا، تو شہداء سے مراد جو اسلام کی شہادت تھے، شریعت کی بات کو بتلائے، قرآن اور حدیث کو جو بتلائے، شہادت دے، دین کی بات کو جو سمجھائے، وہ بھی شہداء کے اندر داخل ہے۔ تو علماء کے ساتھ رہنا گویا کہ شہداء کے ساتھ رہنا ہے، اس لیے ذہن میں کسی طرح کی یہ بات نہ آئے۔ دوسری بات یہ اسی کے ضمن کے اندر کہ لوگ اس زمانے کے اندر علم دین کی اہمیت کو نہیں سمجھے، اور علم دین کی اہمیت نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں پر بھی یہ ذلت آ رہی ہے۔ یعنی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ تو لکھے کہ مسلمانوں کے بربادی میں سے ایک بڑی بربادی کی وجہ دو ہے، ایک آپسی اختلاف، انتشار، آپسی لڑائی، آپسی جھگڑے، آپسی اتحاد نہ ہونے کے بنیاد پر یہ دنیا جو ہم سے ڈرتی تھی آج ہمیں ڈرا رہی ہے۔ دوسری وجہ کہ ہم لوگ قرآن سے غافل ہو گئے ہیں، قرآن کے ساتھ جو مسلمان کا اور علم دین کے ساتھ، علم کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ نعوذ باللہ ہم لوگوں کو نہیں رہا۔ حالانکہ آپ غور کیجئے تو قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ حالانکہ اس زمانے کے اندر زناکاری، شراب، لوٹ، قتل، غارت گیری، ساری کی ساری برائیاں بالکل اپنے آخری حد اور آخری بورڈر تک پہنچی ہوئی تھی، لیکن اس زمانے کو زمانے شراب خوری، زمانے قتل، زمانے زنا اور دیگر برائیوں کے ساتھ یاد نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے زمانے جاہلیت۔ زمانے جاہلیت اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر علماء اور مفسرین ایک قیمتی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر قتل بھی تھا، زنا بھی تھا، شراب بھی تھا، سود بھی تھا، یعنی یہاں تک کہ لڑکوں اپنے بچوں کو قتل کرنا یہ عام تھا، ساری برائیاں وہاں پر موجود تھی۔ لیکن ساری برائیوں کے باوجود نہ تو حکم آیا کہ دعوت و تبلیغ کرو، نہ حکم آیا کہ جہاد کرو، نہ حکم آیا دیگر چیز کرو، بلکہ تمام چیزوں کو اصلاح کے لیے قرآن نے جو دھکتی ہوئی رت کے اوپر ہاتھ رکھا اور قرآن نے جو دھکتی ہوئی رت کو پکڑا ہے
اور قرآن اور اللہ تعالیٰ جو مخلوق کو پیدا کرنے والے، کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر جو تمام برائیاں اس زمانے کے اندر ہے اور تمام برائیاں اپنے انتہا تک پہنچی ہے، اس میں سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ ایسا علم جو مطلوب ہے جو رب سے ملا دے، ایسا علم نہیں، ایسا ایجوکیشن نہیں جو اللہ کے ذات میں شک پیدا کر دے، قرآن میں شک پیدا کر دے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں شک پیدا کر دے، اخلاق کو ختم کر دے۔ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کو غلام بنا لے، پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ ظالم حکمرانی کے ساتھ دے، پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ چور کے ساتھ دے، بلکہ ایسی تعلیم، ایسی پڑھائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس ذات نے تم کو پیدا کیا، ایسا علم جو اللہ سے تم کو جوڑ دے، یہی تمام برائیوں کو مٹانے والی ہے۔ اسی لیے کوئی حکم نازل نہیں ہوا، سب سے پہلے اقرأ کا حکم اسی لیے نازل کیے تاکہ امت کو سمجھ میں آئے کہ علم دین کی اہمیت کیا ہے۔ یہ جو اس زمانے کے اندر نوجوان لڑکے بولتے ہیں کہ ہم خود پڑھ لیں گے، علماء کی ضرورت نہیں ہے، ان تمام چیزوں پر یہ بات آئے گی کہ صراط مستقیم حاصل کیسے ہوگا۔ بہرحال عالم کے نہ رہنے کا نقصان کیا ہے؟ چنانچہ آپ حدیث یہ سنتے ہوں گے تعلیم کے اندر بھی، ان اللہ یقبض العلم، کہ اللہ تعالیٰ اس علم کے اٹھا لیں گے، لیکن نہیں انتظام کے علم کو اللہ تعالیٰ دل سے چھین لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ولیکن بقبض العلماء، کہ علماء کو اٹھا لیں گے، اور علماء جیسے کہ ابھی جو بڑے بڑے مشائخ جو علماء گزرے، مفتی زرولی خان، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، ان لوگوں کے علم کا مقابلے میں آج تک دوبارہ کوئی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ وغیرہ، یا بھی موجودہ دور میں ہمارے شیخ حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ، ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے جو علم اٹھانے کی جو کیفیت بیان کی، ولیکن بقبض العلماء، کہ علماء کو موت کی گھاٹ اتار کر کے ہم ان کو دنیا سے لے جائیں گے تو ان کے ساتھ ان کا علم بھی رخصت ہو جائے۔ چنانچہ حضرت مولانا مفتی زرولی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صرف تفسیر کی 12,000 کتاب پڑھا ہوں اور 10 لاکھ کتاب میں پڑھ دیا ہوں۔ عجیب، اللہ تعالیٰ نے جو علم کا انہمام کیا تھا، اور انہی علماء کے ذریعے دین زندہ رہے گا، جیسا کہ قرآن کی پہلی آیت اقرأ، اسی طریقے سے امام بخاری نے بابو کتاب بابو بدایت الوحی کے سب سے پہلے وحی کا بیان شروع کیا کہ جب تک کہ یہ وحی اور علم محفوظ نہیں رہے گا، یہ مسلمانوں کا دین محفوظ نہیں رہے گا۔ اور یہ جو آپ سازش دیکھ رہے ہیں کہ مدارس کے اوپر، ایک دوست نے کہا کہ میں نے ایک غیر مسلم جو عناصر پسند تھا اس کو کہا کہ یار علماء تو 3%، 2% ہیں اور بقیہ 97%، 98% غیر علماء ہیں، تو تم انہی مدارس اور علماء کے پیچھے کیوں پڑھتے ہو 2% کے پیچھے؟ اس غیر مسلم نے جواب دیا کہ چونکہ یہی 2% بقیہ 98% کو اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، اس لیے ہم یہ پاور ہاؤس جو ہوتا ہے اسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ لوگ بعد میں آسانی کے ساتھ ختم ہو جائیں، جیسا کہ اندلس کے اندر انہوں نے تجربہ کیا کہ پہلے علماء کو ختم کرو۔ اس لیے علماء کے وجود کو اور ان کی کیا ہے، ان کی قدر کرے اور ان کی احسان مانے کہ انہوں نے علم کو حاصل کر کے آپ تک جو پہنچایا ہے، یہ بہت بڑی علم ہے، یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے تو لوگ غیر عالم کو اور جہلا کو سردار بنا دیں گے۔ اور یہ مراد یہ نہیں کہ کیا وہ
اگرچہ وہ داڑھی ٹوپی ساری کچھ ہوگا لیکن پھر بھی لوگ اس کو اپنا امام بنا لیں گے، مسئلہ اس سے پوچھیں گے، خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ پہلے بھی شاید بیان کر چکا ہوں کہ گاؤں میں پوتا نے طلاق دے دیا اپنی بیوی کو، اور ظاہر بات ہے کہ نکاح پڑھانے والا اس امام، اس محلے کا امام ہی تھا۔ اس امام نے دادا سسر سے پوتے کی بیوی کا حلالہ کرانے کے لیے نکاح کر دیا۔ حالانکہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر باپ یا دادا یا نانا کوئی بھی اگر اس سے صحبت کر لے تو ناتی کے لیے، بیٹا کے لیے، پوتا کے لیے ہمیشہ حرام ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بیٹا اور پوتا کی بیوی سے دادا اور باپ اور نانا کی نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ حرمت علیکم یہ چوتھے پارے میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ان پڑھ کو لوگوں نے امام بنایا کہ سستا امام چاہیے، اور اس نے نعوذ باللہ دادے کا نکاح پوتے کے بیوی سے کرایا اور وہ چھوڑا بھی نہیں جائے، حالانکہ دونوں کے لیے حرام ہو گیا۔ تو یہ میں مثال دیا واقعہ کے ذریعے، بہت سارے لوگ کہ ابھی ایک فی الحال میں آدمی نے کہا کہ نہیں، جو آدمی مسافر ہے تو وہ مقیم کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اور مقیم کے پیچھے پڑھے گا امام کے پیچھے تو 2 ہی رکعت پڑھنا پڑے گا۔ حالانکہ یہ عام شروع سے یہ تعلیم الاسلام وغیرہ کے اندر مسئلے لکھے ہوئے ہیں کہ امام کے پیچھے پڑھنے سے 2 رکعت والی نماز 4 رکعت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ کس طریقے سے لوگ غیر عالم کو، غیر جاننے والے کو امام بنائیں گے، اس طریقے سے ان کا دین کا نقصان ہوگا۔ چونکہ دین کا نقصان کا پتہ دنیا میں نہیں چلتا ہے، آخرت میں پتہ چلے گا، اس لیے وہاں پر احساس ہوگا۔ اور دنیا کا نقصان چونکہ دنیا میں نظر آتا ہے، اس لیے یہاں پر اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قول نقل کیا ہے کہ اذا مات العالم، کہ جب کوئی عالم مرتا ہے تو ایک ایسی خلا پیدا ہو جاتی ہے لا تصد الی یوم القیامہ، کہ جو خلا قیامت تک پر نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ علماء اسلام کی قدر کرنی چاہیے، اور انبیاء کے بعد جو سب سے افضل درجہ ہوگا یہ انہی علماء کا ہوگا۔ حدیث بھی آتا ہے یشفع یوم القیامت الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، کہ قیامت کے دن سفارش پہلے نبیوں کا حق ہوگا، اور نبیوں کے بعد جو دوسرے درجے کے لوگ ہوں گے وہ علماء ہوں گے۔ تو اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے جو علماء حق ہیں، جو علماء اہل سنت والجماعت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو ایک تھرمامیٹر دیا تھا کہ کون سا عالم علماء حق ہے اور کون سا عالم غیر حق ہے، اس کو پہچاننے کا تھرمامیٹر 3-4 جمعہ قبل بیان کیا تھا کہ جس آدمی کی بات سے، جس عالم کے لیکچر سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، بزرگان دین سے، ائمہ مجتہدین سے تعلق اور محبت بڑھے، سمجھیے کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے، علماء حق میں داخل ہے۔ اور اگر کوئی کتنا ہی چرب زبان ہو، لیکن اگر اس کی بیان سے، اس کی بات سے صحابہ کے نقص معلوم ہو، تابعین کی برائی ہو، اور اپنے اسلاف اور علماء صلحاء سے دوری ہو، تو یاد رکھیے کہ وہ آپ کو شہد میں زہر ملا کر کے دے رہا ہے۔ اگرچہ اس کی بات بڑی اچھی ہے لیکن اس کے اندر روحانیت نہیں ہے، وہ آپ کے دین کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے لیے بھی یہ تھرمامیٹر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اور علماء امت کا اس بات پر اتفاق رہا ہے، اور تمام حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ جس طریقے سے ہم اولیاء اللہ کی عزت کرتے ہیں، بزرگان دین کی عزت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں علماء دین کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ یعنی جو عبادت، تقوی اور زہد یہ فضیلت کی باعث ہے، اسی طریقے سے علم دین بھی یہ فضیلت کی باعث ہے۔ چنانچہ دارمی کی روایت سے
مشکات شریف کے اندر یہ حدیث حضرت ابن عباس سے مروی ہے، تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، کہ علم کا تھوڑا سا بھی پڑھنا پڑھانا رات کے کسی حصے میں رات بھر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اور آپ یہ بھی حدیث سنتے ہوں گے، یوزن یوم القیامت مداد العلماء بدم الشہداء، کہ قیامت کے دن علماء کی یہ روشنائی، علماء کے یہ قلم کی جو روشنائی ہے، ان کو شہیدوں کے خون سے تولا جائے گا، اور علماء کے سے نکلنے والی روشنائی یہ شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرمائے، انما العلماء ورثۃ الانبیاء فمن اخذہ وانما لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ یہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اور انبیاء دینار درہم دنیا پیسہ مال دولت کی وراثت نہیں دیتے ہیں، بلکہ علم کا، اس لیے جو آدمی جتنا زیادہ علم حاصل کرے نبیوں کا اتنا زیادہ وہ میراث پاتا ہے۔ یہاں پر قادیانی لوگ دھوکہ دیتے ہیں، یہی ہم آپ لوگ بھی جواب یاد رکھیے، قادیانی لوگ یہی بولتے ہیں کہ انبیاء اس لیے آتے ہیں تاکہ امت کے بگاڑ کو دور کریں، اور چونکہ امت میں بگاڑ موجود ہے اس لیے انبیاء کی ضرورت ابھی بھی ہے۔ یہی قادیانی لوگ یہ عام طور پر سیدھے سادے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کے آنے کا مقصد جو ہے وہ ہدایت پھیلانا ہے، بگاڑ کو دور کرنا ہے، اور ابھی دنیا کے اندر بگاڑ بہت زیادہ ہے، اس لیے نبی آئیں گے۔ اسی لیے نعوذ باللہ غلام احمد مرزا قادیانی یا بھی حنیف ابن شکیل ابن حنیف یا اور بھی ہر زمانے کے اندر کافر لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی کے اندر مسیلمہ بن کذاب یہ وغیرہ دعویٰ کیا تھا۔ یہ شروع سے لوگ 30 لوگ دعویٰ کریں گے نبوت کا کہ نعوذ باللہ میں نبی ہوں، تو یہی دلیل دیتے ہیں، لیکن اس دلیل کا جواب یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول نے اس سوال کے جواب کو حل کر دیا کہ یہ جو فضیلت آئی ہے کہ علماء کی یہ پڑھنا خانقاہ میں عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے، یا علماء کے خون کی جو علماء کے قلم کی روشنائی اور سیاہی اور ان شہداء کے بھی خون سے زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طریقے سے انبیاء دین کو پھیلاتے تھے، یہ علماء اس علم کے لے کر کے انبیاء کی وراثت کو اور نیک بات کو پھیلاتے ہیں، اور علماء یہ برائیوں کو مٹاتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ تو جو نبوت کا میراث تھا اور نبوت کا جو خلافت اور بدل تھا اور نبوت کا جو خلیفہ بننا تھا، وارث بننا تھا، اللہ تعالیٰ اس علماء کے ذریعے ضرورت پوری کر دے رہے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث ہے مشکات شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک بہت بڑا یہ ضرورت کا علم تھا اور دن رات عبادت کرتا تھا، اور ایک آدمی ضروری عبادت فرائض وغیرہ ادا کرتا تھا اور علم حاصل کرتے رہتا تھا، اور عابد بہت زیادہ دن رات عبادت کرتا تھا۔ تو اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا کہ اس عابد اور یہ عابد میں یعنی عبادت کرنے والے میں اور عالم میں کون افضل ہے؟ اللہ کے رسول کے جملے پر غور کیجیے، فرمائے کہ اس عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے کہ فضلی علی ادناکم، جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا آدمی کے اوپر ہے۔ تو یہ جو فضیلت بیان کی گئی اسی لیے کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن نبوت کا جو کام ہے ان علماء کے کاندھے پر
डाला जा रहा है। और अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर, कि जो आदमी जितना ज्यादा इल्म दीन हासिल करेगा नबियों के मीरास से उतना ही ज्यादा वो दौलत पाएगा। ये दुनिया की जो मीरास है कि ये बाप को चौथाई और ये बीवी को इतना, बेटा को इतना, ये फिक्स है। लेकिन शरीयत ने कहा कि जो आदमी जिस कदर इल्म दीन हासिल करता है अल्लाह तबारक ताला उतनी ज्यादा उसको नबूवत के मीरास में से अता फरमाते जाते हैं। तो ये वजह यही है कि उलमा के रात का पढ़ना और इबादत से ज्यादा फजीलत की चीज है, क्योंकि इस इल्म के जरिए ही अल्लाह तबारक ताला दीन को बाकी रखेंगे। और जो चीज दीन के बाकी रखने का जरिया हो, ये दुश्मनान इस्लाम को इसीलिए मदारिस ये खटकते हैं। और सबसे ज्यादा इनको दुश्मनी जो है मदारिस से है कि नौजुबिल्लाह इन मदारिस को खत्म कर दिया जाए। और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं आलिम हूं और मदरसे चलाता हूं और जुड़ा हुआ हूं, या आपको हकीकत बयान कर रहा हूं। वरना उन के वाकया को आप याद कीजिए कि कैसे वो सरजमीन इल्म का था लेकिन उलमा को खत्म किया गया। तो नौज़ बिल्लाह 70 साल तक लोग कुरान देखने के लिए वहां पर तरस गए। इसी तरह आपको मालूम होना चाहिए कि एक हदीस है, तिरमिज़ी के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। नबी उमामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्दि हत्ता नमलति फी जुरिहा व हत्तल हूती ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, कि अल्लाह ताला खुद रहमत भेजते हैं कि ऐ अल्लाह, ये अल्लाह ताला कि ऐ मेरे फला आलिम बंदे तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। और फरिश्ते भी कहते हैं कि ऐ फला आलिम तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। व अहलस समावाति वल अर्द, और जितने भी आसमान और जमीन के अंदर हैं, ये तिरमिज़ी के अंदर सही हदीस है, वो सब के सब कहते हैं कि ऐ अल्लाह फला बंदा फला आलिम तुझ पर अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की इनायत हो, अल्लाह की बरकत हो, अल्लाह ताला तेरे ऊपर खैर फरमाए। हत्तल हूती फी जुरहा, यहाँ तक के हत्तल नमलती फी जुरहा, यहाँ तक के चूंटी अपने बिल में और मछली अपने पानी के अंदर, अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, के जो जितने भी इल्म दीन की बात सिखलाने वाले हैं उन तमाम लोगों के ऊपर अल्लाह तबारक ताला ये रहमत नाजिल करते हैं, फरिश्ते और पूरी आसमान और पूरी जमीन और सारी चीजें। ये इसलिए कि इसके जरिए दीन बाकी रहेगा और इसके जरिए आपके ईमान पर कोई हमला नहीं कर सकता। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह काफिरों के नरगे में भी अभी लोग फंस जाते हैं, लेकिन अगर बचपन में आपने उस बच्चे को अकाइद को मजबूत किया है, इल्म को मजबूत किया है, कभी भी वो ईमान का सौदा नहीं कर सकता, वहां से भाग जाएगा, उस दुनिया की चीज को छोड़ देगा, लेकिन वो इस इस्लाम का सौदा नहीं कर सकता है। इसी चीज की बुनियाद पर ये इसी चीज के लिए फजीलत बयान की गई है कि इल्म दीन के जरिए मुसलमानों का दीन और दुनिया तमाम चीज बाकी रहेगी, इसलिए इसको हल्के में ना लिया जाए। और जिस तरीके से याद रखिए कि जो भी कि दुनिया कुल्लु दुनिया मलऊनतुन व मलऊनुम मा फीहा, कि दुनिया भी लानत की चीज है, जितनी भी चीज है सब लानत की चीज है, इल्ला जिक्रुल्लाह, सिवाय अल्लाह के जिक्र के, और आलिमुन व मुतअल्लिम व मा वाला हो, जो इल्म सीखने वाला हो, सिखाने वाला हो, जो उनके मददगार हो, यानी जो इल्म दीन के ऊपर खर्च करते हैं, चाहे वो चंदा की शक्ल में हो, रमजान की शक्ल में हो, महाना की शक्ल में हो, हदिये की शक्ल में हो, जितने भी तरह इल्म दीन के ऊपर जो लोग खर्च करते हैं, जिस तरीके से अल्लाह की रहमत में इल्म सिखलाने वाला, इल्म सीखने वाला, इसी तरह इल्म दीन के सीखने पर इंतजाम करने वाला, ये सारे के सारे अल्लाह की रहमत के अंदर दाखिल। इसीलिए उसूल हसदाना के जब देवबंद मदरसा खोला जा रहा था तो
حضرت نانوتوی رحمت جس طریقے سے جماعت کے کام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے دل میں الہام ڈالا اور تبلیغ کے کام کو اسی اصول کے اوپر ڈالا، اسی طریقے سے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ 8 اصول بنائے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی بنائے کہ مدرسے کا کوئی جاتی جاگیر اور کوئی مستقل ذریعہ آمدنی نہیں ہوگا کہ اتنا کرایہ آ رہا ہے مدرسے کا خرچ اس سے چلے گا، کوئی ایسی رات کمائی کوئی ایسا نہیں، بلکہ توکل علی اللہ یعنی عوام کے جیب سے، تاکہ اس کا 2 فائدہ بیان کیے، ایک یہ تاکہ مدرسے چلانے والوں کا اللہ سے تعلق رہے کہ جب پیسہ گھٹ گیا اللہ سے مانگے گا، اللہ سے لو لگائے گا، دوسرا یہ کہ عوام سے تعلق رہے گا اور عوام اور علماء سے تعلق رہے گا تو ان کا علم دین باقی رہے گا، ان کے اندر دین باقی رہے گا۔ اسی لیے مستقل یہ چندے کے ذریعے عوام الناس کے چندے پر چلانے کا 8 اصولوں میں سے ایک یہ بھی اصول ہے کہ مدرسے کا کوئی ذاتی آمدنی کا ذریعہ نہیں رہے گا، بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس کا منبر بنا کر کے جس طرح پڑھنے والا پڑھانے والا اس علم دین کی بھلائی کو حاصل کرتا ہے، اسی طرح تمام امت کو جس حیثیت کے مالک ہوں ان اپنے مالداری کے اعتبار سے یہ لوگ اس میں حصہ لے کر یہ بھی داخل ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ جس طرح پڑھانے والے اور پڑھنے والے کے اوپر رحمت نازل کرتے ہیں، اسی طرح جو مدرسے کے تعاون جس شکل میں بھی کرتے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتے ہیں۔ یہ اگر آپ مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، اس کا احساس ابھی دنیا کے اندر نہیں ہوگا، مرنے کے بعد جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ دیں گے تب پتہ چلے گا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عالم دیکھے گا کہ میرے نام اعمال کے اندر کمی ہے، جیسا کہ بخاری کے اندر یہ روایت ہے 3 صدقہ جاریہ ہے، ان میں سے او علم ينتفع به کہ جو علم پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے وہ بھی یہ جتنا بھی، جیسے کہ ہم آپ کے سامنے 6 سال 7 سال سے بیان کر رہے ہیں یا ہم 20 سال سے جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو جو بچے پڑھے اور جتنا سیکھے مجھ کو ملا، اس سے میرے پیچھے استادوں کو حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سند اور سلسلہ اور کڑی چلتی ہے، زنجیر چلتی ہے، اس طریقے سے یہ نیٹ ورک چلتا ہے، تو یہ سلسلہ وہاں تک پہنچتا ہے، تو یہ صدقہ جاریہ اس کے اعمال کے اندر بادل کی شکل آ کر کے اس کے نام اعمال کو وزنی کر دے گا۔ اسی طرح جو لوگ مدرسے کے تعاون کرتے ہیں یا کیے ہیں، اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، جیسی استعداد دی ہے، اس کے مطابق، اور یہ نیت کیجئے کہ ہم ان کو جو دے رہے ہیں، جس طریقے سے یہ پڑھنے والے پڑھانے والے دین کو زندہ رکھنے کے لیے پڑھا رہے ہیں، اسی طرح ہم دین کو زندہ رکھنے کے لیے، علم کو باقی رکھنے کے لیے، نبوت کی وراثت کو باقی رکھنے کے لیے ہم اپنے مال میں سے ان کو چندہ دے رہے ہیں، ان کو ہدیہ دے رہے ہیں، ان کے تعاون کر رہے ہیں، ان کی ضروریات کی کفالت کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے پڑھنے پڑھانے والوں کے بادل کا ٹکڑا آ کر کے ان کے نام اعمال کو وزنی کر دے گا، اسی طرح جو لوگ بھی تعاون کرتے ہیں ان مدارس کے اندر، علماء کے اندر، علماء کی ذاتی ضروریات ساری چیزوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بھی نام اعمال کے اندر بادل کو ٹکڑا ڈال کر کے ان کے نام اعمال کو وزنی کر دیں گے۔ اور اس کو معمولی نہ سمجھے، میں اسی لیے صراط مستقیم کا بیان چل رہا کہ صراط مستقیم ملے گا کیسے، تو صدیق اور صلحاء اور علماء کی صحبت سے ملے گا، بشرطے کہ وہ اہل سنت والجماعت اور صحیح عقیدے کے عالم کی پیروی آپ کریں، تو ورنہ حدیث کے اندر آیا بھی ہے اتقوا ذلت العالم، کہ عالم کی لغزش سے بچو۔ اگر کوئی عالم نعوذ باللہ یہ داڑھی 40 سال کے بعد عمر ہو گیا، 45-50 سال عمر ہو گیا بال سفید ہونے کا، اور کوئی عالم داڑھی رنگوائے کالا رنگ سے، تو پیروی نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے صاف بیان کر دے، یہ فرق سمجھ لیجئے کہ انبیاء تمام کے تمام معصوم ہیں،
کوئی نبی گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، یہ تمام انبیاء معصوم ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور علماء جو انبیاء کے وارث ہیں ان کی ایسی حفاظت نہیں ہوتی ہے جیسا کہ انبیاء کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ عالم غلطی بھی کر سکتا ہے تو اللہ کے رسول نے اصول اور رول اور قاعدہ بیان کر دیا کہ اگر میری شریعت کے خلاف کوئی عالم کام کرے کہ 50 سال 40 سال کے بعد تو داڑھی سفید ہو ہی جاتی ہے، اب 40 سال کے بعد داڑھی سفید ہو کر کے 50 55 60 کی عمر کو پہنچ گئی اور داڑھی کالی رنگ سے رنگائے۔ الترغیب والترہیب کے اندر علامہ منذری نے حدیث نقل کیا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ تو اب لوگ کہتے ہیں فلاں عالم صاحب تو لگاتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے کہ عالم اگر غلط کرے تو اس کو نہیں ماننا ہے، بلکہ اطیع اللہ والرسول، اللہ اور رسول کی ماننا ہے۔ عالم سے لغزش اور غلطی ہوئے گی، اس کو کیا ہے، اس کی غلط بات کو فالو نہیں کرنا ہے، صحیح بات جو صحیح روشنی کے اندر ہے، شریعت کی روشنی میں اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہ ایک میں مثال دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ دو جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ایک عبادت گزاروں کی کہ تسبیح، تلاوت، تہجد، دعا، اذکار، اللہ سے لو لگائے ہوئے تھے، اور ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی جو قرآن کی تفسیر، حدیث، فقہ، یہ مسائل پڑھ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جماعت پر سے گزرے اور دونوں کی تعریف کیے، کلاہما علی خیر، یہ دونوں جماعت بہتر ہے، دونوں جماعت اللہ کو پسند ہے، دونوں جماعت اللہ کے نزدیک محبوب ہے، دونوں جماعت جنتی ہے، دونوں جماعت کامیاب ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ سند اور سرٹیفکیٹ دیا، کلاہما علی خیر۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگا کر کے جو لوگ علم پڑھ رہے تھے، حدیث پڑھ رہے تھے، مسئلہ پڑھ رہے تھے، دین سیکھ رہے تھے، ان کے مجلس میں جا کر کے بیٹھ گئے اور فرمائے انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اگرچہ دونوں جماعت حق ہے، دونوں جماعت محبوب ہے، دونوں جماعت اللہ کو پسند ہے، جنتی ہے، لیکن فضیلت جو ہے علم پڑھنے اور پڑھانے والوں کو ہے۔ اس لیے کہ میں شروع میں آپ کو بیان کیا کہ علماء صلحاء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علم دین کا پڑھنا پڑھانا یہ عبادت سے، جہاد سے اور دیگر تمام چیزوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کے نبی فرما رہے، اور اس جماعت میں بیٹھ گئے، ثم جلس فی، پھر اس میں بیٹھے اور فرمائے کہ اس جماعت کی زیادہ فضیلت ہے، وجہ یہی ہے کہ علم دین کے ذریعے وراثت نبی باقی ہے۔ جس طرح انبیاء امت سے دین کے بگاڑ کو مٹاتے ہیں اور دین کے اندر اچھی بات کو پیدا کرتے ہیں، یہ ذمہ داری علماء کی ہے۔ اور جب تک کہ علم سیکھے گا نہیں، سکھائے گا نہیں، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح دیگر نیک کاموں میں خرچ دل کھول کر کے کرتے ہیں، اسی طرح جب صحیح لوگ، صحیح آدمی، صحیح مدارس، صحیح جگہ، صحیح ضرورت اگر تقاضا پڑے تو تمام جگہوں میں سب سے زیادہ بہتر خرچ کرنا وہ بہتر ہوتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھے، ہل تدرون من اجود جودا، کہ تم لوگ جانتے ہو کائنات میں سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ دیالو، سب سے زیادہ یہ خیر کرنے والا اور سب سے زیادہ دینے والا کون ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں کہ کون زیادہ سب سے سخی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ اجود جودن، کہ کائنات میں سب سے زیادہ سخی جو ہے اللہ کی ذات ہے۔ اگر میرے دوستو، اگر کوئی ہمارا اسٹاف اگر ہمارے مشین کو خراب کرے، گاڑی کو توڑے، کیوڑ کو پٹکے، گھڑا کو توڑ دے، تو ہم اس کو کان پکڑ کر کے باہر نکال دیں گے۔
لیکن اللہ کی سخاوت دیکھیے کہ اللہ کے ساتھ لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کے اندر بھی جے شری رام کا نعرہ لگائیں گے اور وہاں بھی گھنٹا بجائیں گے، یہ اس طریقے سے بولتے اللہ کی یہ کتنی دشمنی کرتے ہیں، لیکن اللہ سب کو کھلا رہے ہیں، کائنات میں سب سے زیادہ سخی اللہ کی ذات ہے۔ پھر فرمائے وَأَجْوَدُهُمْ بَعْدِي کہ اس کے بعد سب سے زیادہ سخی میں ہوں، اللہ کے بعد اللہ کے رسول کائنات میں سب سے زیادہ سخی ہیں۔ اس کے بعد فرمائے وَأَجْوَدُ بَنِي آدم من علم علما فنشرہ کہ میرے بعد سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو میری شریعت کا، قرآن کا، حدیث کا، دین کا، فقہ کا، شریعت کا علم حاصل کرے، ثم نشرہ پھر اس کو پھیلائے، یاتی یوم القیامت امیرن یہ قیامت کے دن ایک امیر بن کر کے آئے گا، اور جماعتن یا لاکھوں لوگوں کی تعداد ایک طرف اور لاکھوں آدمی اکیلے ایک طرف اور یہ ایک عالم ایک طرف، تو یہ ایک عالم لاکھوں لوگوں کے اوپر بھاری آ جائے گا۔ یعنی اللہ کے رسول نے یہ سند دی، یہ بیہقی کے اندر مشکات نے، صاحب مشکات نے بیہقی سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یعنی اگرچہ عالم غریب ہے، عالم خود کیا ہے، محتاج ہے، لیکن اگر وہ علم دین کی بات سکھاتا ہے اور ایک آدمی اربوں روپیہ خرچ ایک طرف کرتا ہے اور ایک عالم اگر علم دین کی بات بتاتا ہے، اربوں روپیہ سخاوت کرنے والے سے زیادہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین پھیلانے والوں کو سخی قرار دیا۔ اس لیے میرے دوستو ان کی فضیلت سمجھنی چاہیے، اور جیسا کہ خطبے کے اندر میں نے حدیث نقل کی فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد کہ ایک عالم شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزار سے زیادہ بھاری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عبادت گزاروں سے وہ امکان نہیں ہے کہ دین کی حفاظت کریں، جس طریقے سے ملک کی سرحد کی حفاظت کرنے والے یہ وہ نوجوان اور فوجی ہوتے ہیں، ملک کی سرحد کی حفاظت کرتے ہیں، اگرچہ وہ جنگ نہ لڑے، صرف حفاظت کرے 20 سال 25 سال تک، اور ریٹائر ہونے کے بعد آرام سے وہ پینشن کھاتے ہیں، اور سب سے زیادہ ہر ملک اپنے سرحد کی حفاظت کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ علماء دین کی الحمدللہ خاص کر کے اہل سنت والجماعت جتنے بھی قادیانی ہیں اور جتنے بھی گمراہ وغیرہ کے فرقے ہیں، سارے لوگوں کے صحیح سد باب اور صحیح دین کو پیش کرنا اللہ کے کرم سے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند نے جو ما انا علیہ واصحابی یہ دین کو صحیح شکل میں جو پیش کیا ہے، اور میں یہ تعصبیت کی بنا پر نہیں بلکہ مطالعے کی بنیاد پر اور تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ان سے دین کی حفاظت کا کام لیا ہے۔ تو جس طریقے سے سرحد کی حفاظت کرنے والا یہ قیمتی ہوتا ہے دیگر نوکری کرنے والوں کے مقابلے میں، اسی طریقے سے ایک عالم یہ دین کی سرحد کی حفاظت کرتا ہے، نہ دین کی بات شریعت سے نکلنے دیتا ہے، نہ دین کی غیر ضروری بات شریعت میں داخل ہونے دیتا ہے، نہ ہم بدعت کو داخل ہونے دیں گے اور نہ دین سے کوئی بات کو نکلنے دیں گے۔ یہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک عالم کا مقام 1000 عبادت گزار پر بہتر ہے، اس لیے کہ وہ دین کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے اور یہ دین کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے دوستو الغرض علماء کی سرداری اور ضرورت جنت کے اندر بھی باقی رہے گی، جبکہ جنت میں کوئی یہ کیا ضرورت نہیں رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اب سارے جنتی لوگ پریشان ہوں گے کہ اللہ آپ نے کیا نہیں دیا، سب کچھ تو دے دیا۔ اس وقت لوگ علماء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم کیا مانگے؟ علماء کہیں گے کہ تم اللہ کی دیدار مانگو، تب اس وقت سب کی آنکھیں کھلیں گی کہ ہاں سب نعمت تو ملی ہے، اللہ کی دیدار کی نعمت نہیں ملی ہے۔ تو علماء کو سرداری اور ان کی فضیلت کو اللہ تبارک تعالیٰ
जन्नत के अंदर भी साबित रखेंगे। ये इसलिए नहीं कि मैं आलिम इसलिए कह रहा हूं, बल्कि सिरात मुस्तकीम के ज़ैल में कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया इहदिना सिरातल मुस्तकीम व हसना उलाइका रफीका, कि अंबिया, शुहदा, सालिहीन और सिद्दीकीन ये बेहतरीन रफीक हैं, इनके साथ रहो। यानी अगर जिस तरीके से कोई हुकूमत ऐलान करे कि ये बेहतर चीज है, यानी उसको अपनाओ, और ये खराब चीज है तो उससे बचो। तो जिस तरीके से अल्लाह ने मुनअम अलैहिम की तारीफ की कि अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन ये बेहतर लोग हैं, हसना उलाइका रफीका, इनकी सोहबत में तुम रहा करो। और गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, और यहूद और नसारा ये अल्लाह के गैर हैं, अल्लाह के दुश्मन हैं, इनके तरीके पर तुम मत चला करो। तो मेरे दोस्तों ये जरूरी चीज है। अब जैसे मिसाल के तौर पर कि अभी आप लोग नमाज, किताब सब कुछ करें, लेकिन अभी दशहरा की जो पूजा है, रात में जो पंडाल लगता है, पैसे बहुत ज्यादा इनके पास हो गए, दुनिया की पूरी लाइटिंग करके ये अपने इलाके को चमकाते हैं। अब नऊज़ बिल्लाह हमारे मुसलमान भाई अपने बीवी बच्चों को लेकर के इनके पूजा मंडल में जाते हैं। मेरे दोस्तों, जबकि हमें याद पड़ रहा है कि माला बुद्धा मिन्हो के अंदर कादी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर इनके मजहब को देख करके, इनके हुस्न और जमाल को देख करके कह दिया कि ये खूशत क्या ही बेहतरीन दीन है इसका, तो काफिर शब्द काफिर हो जाएगा। अगर हम इनके पूजा मंडल में जाकर के इनके दीन की तारीफ कर दिए, इनके त्योहार की तारीफ कर दिए और इनसे मुतासिर हो गए, तो मेरे दोस्तों ईमान ही खतरे में पड़ जाएगा। और अगर इनके दीन की तारीफ तो नहीं किए, लेकिन याद रखिए एक उसूल और रूल और कायदे की बात कि जो काम करना हराम होता है, उसूल याद रखिए, कायदा याद रखिए, जो काम करना हराम होता है उसको देखना भी हराम होता है। जैसे मिसाल के तौर पर कि ज़िना करना हराम है, तो इसीलिए गुल्लू फिल्म देखना इसीलिए हराम है कि ज़िना हराम है, ये सब हराम कारी है। अगरचे आप हराम नहीं कर रहे हैं, लेकिन गंदी फिल्म देखना ये हराम है, इसलिए कि जो काम करना हराम होता है उसको देखना भी हराम होता है। इसी तरीके से वो सारे के सारे कुफरिया आमाल हराम है, बल्कि काबिल शिर्क है, शिर्क तक नऊज़ बिल्लाह इंसान को पहुंचा देता है। तो इसलिए उनको देखना भी हराम है। इसलिए अगर आपके रिश्तेदार, दोस्तों, अहबाब में अगर वहां पर बेशर्मी की बात, ये इतने वारदात हो रहे हैं कि मुसलमान लड़कियों पर हमला, मुसलमान लड़कियों की इज्जत पर हमला, और मुसलमान कैसा बेशर्म है कि उनके रात को उनके इलाका में अपने बीवी बच्चों को लेकर के जाती। क्या हो गया मुसलमानों को समझ ही नहीं आ रहा। ये बेगैरती और बेशर्मी की हद कि वो हमें भी नफरत से निगाह से देखते। इन्नल्लाह ला यरदा लिइबादिहिल कुफ्र, अल्लाह ताला बंदे के कुफ्र को पसंद नहीं करते। इसीलिए मैं ये कहा, मुहर्रम में भी कहता हूं, 12 रबीउल अव्वल को भी कहता हूं कि ये निकालना गुनाह है, इसका देखना भी गुनाह है। मुहर्रम ये निकालना गुनाह है, इसका देखना भी हराम है। इसीलिए मैं 12 रबीउल अव्वल को खोल करके कहा था कि हम इस्लामी हुकूमत अगर रहती तो अफगानिस्तान वालों पता चला देते कि क्या हकीकत होती है इनकी, लेकिन इस्लामी हुकूमत से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने जितना मुकल्लफ बनाया कि इनको देखे नहीं तो कम से कम देखे नहीं, इससे तो हम परहेज करें। तो बहरहाल आज के तकरीर का खुलासा ये निकला कि जिस तरीके से अल्लाह तबारक ताला ने नबियों को जिम्मेदारी दी थी कि वो हमारे बंदों तक, कि हमने जो नबी को भेजा, युअल्लिमुहुमुल किताब व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि नबी को भेजने का 4 मकसद कुरान ने बयान किया है। नबी के आने का मकसद क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही, ये तिलावत करना कुरान का सिखाए। ये जो हमारे हाफिज साहब हैं, कारी साहब हैं, जिनको आप 5000 6000 नौज़ बिल्लाह इतनी कम तनख्वाह देते हैं, ये जो आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
یہ اللہ کے نبی کے اس ذمہ داری کو یتلو علیہم آیات ہی کہ اللہ کے رسول صحابہ کو تلاوت سکھاتے تھے، اس ذمہ داری کو یہ علماء، یہ حفاظ اور قراء ادا کر رہے ہیں۔ والحکمہ، اور حکمہ سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، جیسا کہ امام شافعی نے فرمایا کہ اگر کتاب کے ساتھ حکمت آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی اقوال کہ حضور کیا کرتے تھے، اور اس کو ائمہ اربع، ائمہ مجتہدین نے اس کو پوری طریقے سے ادا کیا۔ اور کتاب یعنی حدیث، جیسا کہ امام بخاری کو 5 لاکھ حدیث، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 5 لاکھ حدیث، ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 لاکھ حدیث سند کے ساتھ ان محدثین نے اس ذمہ داری کو ادا کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دلوں کو پاک کرتے ہیں، یہ خانقاہ میں بیٹھ کر کے، یا اور کہ یہ بزرگوں کا جو سلسلہ ہے کہ ہمارے جس طریقے سے کفر اور شرک سے دل کو پاک رکھنا ضروری ہے، اسی طرح دنیا کی شہوت، غصہ، غضب، یہ غیبت، چغلخوری اور دل کے اندر دنیا کی محبت، ان چیزوں کو بیٹھا کر کے اللہ والے خانقاہ میں صاف کرتے ہیں۔ یہ علماء کرام اس طریقے سے ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ تو جس طریقے سے دین کا تمام شعبہ یہ افضل ہے، اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے اقرا کا حکم نازل کیا کہ اگر کہ اس وقت ساری برائیاں موجود تھی، اللہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ جب تک کہ میرے امت کے اندر قرآن اور حدیث کا علم مضبوط نہیں ہوگا، ان کے دین اور دنیا کا سدھار نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے اقرا یعنی وہ علم جو اللہ تک پہنچا دے اور اللہ سے ملا دے، وہ علم مراد ہے، وہ سائنس کا علم نہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کر دے، دہریہ بنا دے، وہ علم نہیں ہے بلکہ فتنہ ہے، اور وہ علم ضلالت اور گمراہی ہے۔ جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سارے لوگ جانتے تھے لیکن دنیا کے مفاد کے چلتے اپنے دین کا سودا کر دیے، یہ مراد نہیں۔ اللہ ہم سبوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور دین کو اور دین کے علم کو ہر گھر میں جاری اور ساری فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔